بات کریں گے ڈرامہ سیریل مداوا کی اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے احتشام ان کے ٹی وی لانچ میں بیٹھا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ لڑکی ریموٹ اٹھاتی ہے ٹی وی آن کرنے کے لیے تو ایک دم اس کی نظر احتشام کے اوپر پڑتی ہے۔ وہ آرام آرام سے جاتی ہے اس کے پاس، اور احتشام اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں سوری، میں بغیر پوچھے آ گیا، میں انکل کی طبیعت معلوم کرنے آیا تھا، کیسی ہے ان کی طبیعت اب؟ اس پر وہ اسے جواب دیتی ہے ہاں ٹھیک ہے، بہتر ہے، شکر ہے، اب ان کی طبیعت آرام کر رہے ہیں۔ تو احتشام کہتا ہے کہ اچھا سوری، میں شاید غلط ٹائم پر آ گیا، میں دوبارہ پھر کبھی چکر لگاؤں گا۔ تو اس پر کہتی ہے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل آپ اس دن آئے اور ہمارے لیے آپ فرشتہ بن کر ثابت ہوئے، اگر آپ اس دن نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا، میں اور نور بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو اس پر وہ جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا، آپ لوگوں کی مدد کی میں نے، اور یہ سب کرنا میرا فرض تھا۔ ان دونوں کی اتنی ہی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ احتشام کہتا ہے کہ چلے میں چلتا ہوں اب، اور اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، اور وہ بھی اسے کہتی ہے خدا حافظ، اور اس کے بعد احتشام چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے انیلا کا شوہر آتا ہے گھر میں اور آوازیں لگا رہا ہوتا ہے انیلا اس پر ایک دم انیلا آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا ادھر نہیں آنا۔ تو وہ جواب دیتا ہے میں نے بھی تمہیں کہا تھا کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، تم چپ چاپ اپنا سامان باندھو اور میرے ساتھ چلو گھر۔ انیلا کہتی ہے نہیں میں نہیں جاؤں گی، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جواب اس کا شوہر کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے کتنی بے عزتی ہوئی ہے، ہماری تائی جان نے اور ان لوگوں نے سب نے امی ابو کی کتنی بے عزتی کی ہے۔ اس پر انیلا اسے کہتی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، ماں باپ کی بے عزتی ہوتی ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے انسان کو، بالکل اسی طرح مجھے بھی بہت برا فیل ہوا تھا جب میری ماں کو اس دن گھر سے نکالا گیا تھا، اور اسی دن اگر عشرت آنٹی کی زبان کو روک لیا جاتا نا تو آج یہ دن بالکل نہ آتا۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ اچھا تو تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میرے باپ کو اس کے کیے کا بدلہ ملا ہے، سو دیٹ از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے۔ اس پر وہ جواب دیتی ہے میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کی وجہ سے انکل نے بے عزت کر کے میری ماں کو گھر سے نکالا تھا، آج انہی لوگوں نے انکل کی بے عزتی کی ہے۔ اس کے بعد وہ مزید کہتی ہے اور ویسے بھی وہ لوگ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے خاندان کی بنیادوں کو ایک دم ہلا دیا جائے۔ اس کے بعد وہ مزید جواب دیتی ہے کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ عشرت آنٹی اور انکل سے بات کی جائے، اور جو بائیکاٹ چل رہا ہے نا اس کو ختم کروائیں، صرف تبھی میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ورنہ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ اس کے بعد وہ ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے زور سے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، جاؤ اور جا کر اپنا سامان لے کر آؤ۔ اور پیچھے سے سیڑھیوں پہ کھڑا الینا کا بھائی ایک دم سے چیخ مارتا ہے کہ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ میری بہن سے؟ اور اس کے بعد عارش نیچے آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ مت بھولیں کہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے دیکھو عارش، تم یاد رکھو کہ اس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، سو بہتر ہے کہ تم بیچ میں مت بولو۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ میں تو آؤں گا ہر بات کے بیچ میں، کیونکہ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، اور مزید کہتا ہے آپی آپ کو ان کے ساتھ جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور اسے جواب دیتا ہے کہ اور تم بالکل میرے سامنے میری بہن کو پریشرائز مت کرو۔ اس پر وہ اسے دوبارہ سے جواب دیتا ہے کہ تمہیں بالکل سمجھ میں نہیں آئی، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مسئلہ میرا اور میری بیوی کا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہمارے بیچ میں مت آؤ۔ مزید وہ اسے کہتا ہے بہتری اسی میں ہے، سمجھ جاؤ۔ اور اس پر فوراً لینا آواز مارتی ہے اسود آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مزید وہ کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے اور بچی کو گھر دیکھنا چاہتے ہیں تو جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے اس پر عمل کریں، تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس پر وہ فوراً سے بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر یہی فیصلہ ہے تمہارا تو میری ایک بات کان کھول کے سن لو، اپنی بچی کو تو میں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور ساتھ ہی تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ اس پر وہ جواب دیتی ہے کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہوش میں تو ہیں؟ وہ اسے کہتا ہے کہ بالکل میں ہوش میں ہوں، اگر رشتوں میں ضد آ جائے نا الینا تو پھر رشتوں کو توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور وہ مزید کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ ان لوگوں کی خاطر ہمارے رشتے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ مزید وہ کہتی ہے ہماری محبت کی شادی ہوئی تھی عصمت، میں نے ہمیشہ ہر حال میں آپ کا خیال کیا، آپ کا ساتھ دیا، آج تک میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی، اور ان سب کی یہ اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ اس پر وہ اسے جواب دیتا ہے تو کیا تمہاری نظر میں اہمیت ہے میری یا میری کہی ہوئی کسی بھی بات کی؟ وہ اسے کہتا ہے کہ ترازو کے پلڑے اگر برابر نہ ہونا تو ترازو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر الینا اسے جواب دیتی ہے کہ یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے، تو آپ لوگوں کا جھکاؤ ایک ہی طرف کیوں ہے؟ اور وہ مزید کہتی ہے کہ اور ہماری بچی، اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کے ماں باپ الگ ہو جائیں اور وہ خاندان کی سیاست کی نظر ہو جائے۔ اس پر ایک دم الینا کی ماں آگے ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اسفت بیٹا، غصے میں ہمیشہ غلط فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ اسے جواب دیتا ہے کہ غصہ نہیں ہے ضد ہے اب۔
مزید وہ علینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور جہاں ضد آ جائے نا وہاں پیار محبت اور احساس اور یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ علینا کی ماں اسے کہتی ہے